تو یہ ہمارے رائٹ ہے، مائنورٹیز نون لیگ کی اور سیٹ اور پیپلز پارٹی کے ریزرویشن۔ پاس رہنی چاہیے یا پی ٹی آئی کو جانی چاہیے جن کا حق ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے کورٹ پروسیڈنگز ہوئی ہیں، معاملہ بہت زیر بحث آیا ہے، پتہ نہیں کتنا پیچیدہ ہے کہ میرے خیال سے محفوظ ہونے کے بعد بھی کوئی 1 یا 2 سیشن اب ہو گئے ہیں جی فل کورٹ کے، اس کے بعد اب یہ فیصلہ کل سنایا جائے گا. اور فیصلہ اہم ہے، یہ ایک اہم نوعیت کا فیصلہ. دیکھیے میرے خیال سے تو جی جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے آئین اور قانون کی، اور یقیناً قانون دانوں سے اور ان ججز سے تو کم ہی ہوگی، سوری لائرز جو اس کو کر رہے ہیں، بٹ سیکشن 104 ہے آپ کے الیکشنز ایکٹ کا، جس کی سب سیکشن 1 واضح طور پہ کہتی ہے کہ جماعتوں نے ایک وقت سے پہلے، الیکشن سے پہلے اپنی لسٹیں بھی جمع کرانی ہوتی ہیں، ان کینڈیڈیٹس نے اپنے نامینیشن پیپر بھی جمع کرانے ہوتے ہیں. اور سیکشن 104 کا سب سیکشن 4 یہ کہتا ہے کہ اگر جو آپ کی پہلے لسٹیں ایگزاسٹ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ مزید نام دے سکتے ہیں. یہ معیار سنی اتحاد کونسل پہ نہیں اترتا، یہ واضح بات ہے. اور جتنے زیادہ ان کے سامنے لائرز کا روسٹر ہے پی ٹی آئی کے پاس، ہمیں بتایا جاتا ہے یہ فرنٹ رو ان کی بھری پڑی ہوتی ہے وکلاء سے، تو یہ واضح سی چیز ان کو سنی اتحاد کونسل جوائن کرتے ہوئے کیا ان کو نظر نہیں آئی تھی؟ آج اگر یہ کہہ رہے ہوتے نا جی کہ چلیں یہ سمجھتے ہیں ان سے سمبل غلط چھینا گیا، تو آج یہ اپنی پی ٹی آئی کی لسٹوں پہ کھڑے ہوتے تو علیحدہ شاید بات تھی، پھر آپ وہ ایک علیحدہ کیس تھا، اس کا فیصلہ ہوتا، پی ٹی آئی نظر آتی، کبھی کہیں بیچ میں معاملہ آیا. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن اپنے فیصلوں کے ذمہ دار ہیں، اس کی سزا کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں ندیم صاحب، جو اس کورٹ میں اور اس کیس میں ایک کوشچن آپ کے سامنے، اسی کیس کے اندر پی ٹی آئی ایک فریق کے طور پر کھڑی ہے نہیں نا، مگر تو میں پی ٹی آئی کو سزا ملی الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی. میں کہہ رہا ہوں آپ اس پہ بحث کر لیں کہ پی ٹی آئی کی بنتی نہیں بنتی. سنی اتحاد کونسل جوائن کرنے کے بعد پی ٹی آئی کی بنتی ہے، آپ بتا دیں. نہیں سر دیکھیے میں کہہ رہا ہوں وہ تو ایک علیحدہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا، پی ٹی آئی کو ملنی وہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا، سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے. مگر بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو تو ہرگز نہیں بنتی، اور یہ حقیقت آپ کی کیسے بنتی ہے سر یہ تو بتائیں. اچھا میں آپ کو دیکھیے اگین اٹس این انپریسیڈنٹڈ سچویشن جس میں کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. مگر آپ اگر دیکھیے ان دا پاس جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جنرل نشستوں پر جب کینڈیڈیٹ سلیکشن لڑ لیتے ہیں، اس کے بعد آزاد کینڈیڈیٹس جو آزاد رہنا کا فیصلہ کرتے ہیں، باقی جو کینڈیڈیٹس بچتے ہیں جماعتوں کے، ان جماعتوں کی پروپورشن، ان کی سیٹس کی پروپورشن میں ریزرو سیٹیں تقسیم کی جاتی ہیں. اگر تو سنی اتحاد کونسل کی یہ سیٹیں نہیں بنتی، جو بظاہر نہیں بنتی، تو اس ریزرو سیٹس کے لیے کے مقصد کے لیے پی ٹی آئی کے یہ کینڈیڈیٹس آزاد تصور کیے جاتے ہیں، اور اس صورت میں پھر یہ باقیہ جماعتوں کی بنتی ہے. اب اسی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن نے یہ سیٹیں یہ نہ آپ کو ملنی ہے، نہ آپ سے 2/3 میجورٹی ملنی ہے، نہ آپ نے وہ جو آئینی ترمیم کا بہت سے لوگوں کو وعدہ کیا ہوا ہے نا کہ 2/3 اکثریت کر کے تو آپ کو 3 سال کی آفس ٹرم کر دیں گے، وہ بھی نہیں کیا جا رہا. آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں نے اس کی آپ کو ایک وجہ بتائی کہ دس از ون سچویشن، دس از دا لاجک فار وائی those seats can go to PPMLN and People's Party.